تو اللہ سے مذاق کرنا ہوا کہ کہہ دیں گے اللہ معاف کر دے، ابھی گناہ کرتے ہیں تو بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ تو جو انسان بھولے چکے میں گناہ کرتا ہو، نادانیوں میں گناہ کرتا ہو، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ بھی ایسے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن جو بے باک ہو کے، نڈر ہو کے فرعون کی طرح گناہ کرتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد ماری جانا ہے نا، تو پھر وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، تو پھر ایسوں کی معافیاں قبول نہیں ہوتی، ایسوں پھر عذاب اور غضب اترا کرتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی قسم کی گمراہی میں مت پڑیں، کسی بھی قسم کے عذاب کو مت مول لیں۔ اللہ کا ایک عذاب کا ایک قطرہ بھی جو ہے، ایک ذرہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لاوا ہوتا ہے، ایک لاوے کو ایک انگلی ڈال کے دیکھیں، ایک لاوے کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم تو آگ سے دہتی ہوئی جو ہے وہ ایک گڑھا ہے، جس میں آپ نے جس کی آگ کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچائیں جو آپ دنیا میں بھی نہیں برداشت کر سکتے، آخرت میں بھی نہیں۔ جن کے پیچھے پڑھ کے، جن گمراہوں کے پیچھے پڑھ کے دنیا خراب کرتے ہیں، وہ گمراہ آپ کو کبھی ساتھ نہیں دیں گے، آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ اس کا ساتھ رکھیں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کی محبت میں رہیں، جو آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہوئے آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا، وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہی کا در تھامیں، ان سے محبت کریں، ان کی محبت کے احساس میں رہتے ہوئے زندگی میں اچھے اور نیک اعمال کی کوشش میں لگے رہیں، مسلسل کوشش و جد و جہد کرتے رہیں۔ گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، پھر سے نیکیاں شروع کر دیں۔ شیطان بہکاتا ہے، توبہ کر لیں، پھر سے نیکیاں شروع کر دیں۔ اس طرح سے کرتے کرتے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بس گزارتے چلے جائیں، اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، پر امید ہوتے ہوئے بھلائی کے کاموں کی طرف، اچھے اور مثبت اور تعمیری کاموں کی طرف اپنے رجحان رکھیں، اپنے ملک کے لوگوں کو بھی مثبت اور تعمیری کاموں کی طرف لے کر آئیں، اور ان کو بھی اچھائی بھلائی کیا بتائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی ہوگا۔